بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضر ہیں عمرے کے دوسرے حصے کے ساتھ، یعنی عمرے کے سفر کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ یہ جو آپ کو سائڈ پہ کافی بڑے بڑے بورڈ نظر آ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہوٹل بن رہا ہے جس کی ہولڈنگز ہیں۔ ہم بس بالکل حرم کے قریب ہی پہنچنے والے ہیں، ٹیکسی میں ہیں ابھی ہم اس وقت۔ اور یہ جو ہوٹل بن رہا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل ہے، اور ساتھ ہی ہم نے سوچا آپ کو یہ تھوڑا سا دکھا دیں۔ یہ جو مکہ کی اصلی پہاڑیاں ہیں جو تھوڑی بہت ہی اب بچی ہیں، باقی جگہوں پر تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت کنسٹرکشن جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو یہ بالکل اب حرم پاک کے قریب ہیں، اور یہ ٹنلز ہیں، اور یہاں پر مختلف ٹنلز ہیں، یعنی جو آپ سمجھیں کہ سرنگ، اور اس کے اندر سے آنے اور جانے کے راستے جو ہیں وہ متعین کیے گئے ہیں تاکہ حرم شریف کے بالکل قریب آ کر جو ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ تو بس اب ہم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری گاڑی کتنی آہستہ چل رہی ہے، اس لیے کہ رش بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت ہوٹل ہے جو راستے میں آ رہا ہے، یہ بھی ہم نے سوچا آپ کو دکھا دیں، اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوٹلز ہیں، اور ان ہوٹلوں میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں، اور فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اونچائی ہے اور پھر چڑھائی ہے تو اس وجہ سے بعض اوقات چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیجیے جناب، ٹیکسی سے ہم اتر گئے ہیں، سامنے یہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو اللہ کی مخلوق نیچے نظر آ رہی ہے، بے شمار لوگ۔ ابھی تراویح مکمل ہوئی ہے تو اس لیے لوگ واپس آ رہے ہیں، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنا عمرہ جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ اور یہ سیکیورٹی کی گاڑیاں جگہ جگہ پر کھڑی ہیں۔ ایک بات جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیے، سامنے ہم حرم کے ماشاءاللہ مینار خوب روشن نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب اتنے زیادہ انہوں نے راستے الگ الگ کر دیے، اور اس سے بہت سہولت ہو گئی ہے، اور ہر جگہ پہ تیر کے نشان لگے ہوئے ہیں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جب ان راستوں کو فالو کرتے جائیں گے تو خود بخود آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ باب عبدالعزیز ہے، یہاں سے ہم انٹر ہوں گے، اس لیے کہ ہم چونکہ باہر سے آ رہے ہیں تو جو لوگ اس طرف سے آ رہے ہیں کدئی والی سائڈ سے یا کلاک ٹاور سے، ان کے لیے باب عبدالعزیز جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور حرم کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ اور یہاں سے انہوں نے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ایرو کے نشان یعنی تیر کے نشان لگائے ہوئے ہیں تاکہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہم انشاءاللہ مطاف میں پہنچ جائیں گے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ بھٹکنے کے امکانات نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ مکہ ٹاور سے یا اس سائڈ سے باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے باب فہد بہت اچھا ہے۔ اسی طرح جو لوگ شیرٹن میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا اس سائڈ سے حرم کے اندر انٹر ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لیے مسجد عبداللہ جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ تو ہم اب پہنچ رہے ہیں، بالکل سامنے آپ کو جو ہے وہ کعبۃ المشرفہ اور بیت العتیق اور بے شمار نام ہے کعبہ کے ماشاءاللہ، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و محابۃ و برا، اور اللہ پاک اس گھر کو، اپنے اس گھر کو عزت اور شرف عطا فرمائے اور ہیبت اور عظمت عطا فرمائے، اور ہم اس گھر کے مالک کے بندے ہیں اور اس سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے اچھا اور کچھ لگتا نہیں ہے دنیا میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار آئیں اور اپنے رب کے گھر کا طواف کریں اور اس کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ بس اب ہمارا جو ہے وہ ہم اپنا عمرہ شروع کر چکے ہیں۔ پہلے ہم جو ہے وہ طواف کریں گے، اس کے بعد ہم 2 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ مقام ابراہیم کے پاس تو بہت مشکل ہے، لیکن جہاں بھی جگہ مل گئی، اور اب انہوں نے بلکہ الگ جگہ بنا دی ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ خواتین کے لیے الگ جگہ مختص کر دی گئی ہے مطاف کے اندر، اور مردوں کے لیے الگ، جہاں پر آپ جا کر آرام سے نماز ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مطاف اب بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کعبہ کے ارد گرد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا ایک حلقہ بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے زندگی میں پہلی بار یہ ہمیں جو ہے وہ رکن یمانی، تو خیر ہم پہلے بھی ایک بار ہم نے دیکھا تھا اور اس کو ہاتھ بھی لگایا تھا، لیکن جو ہے حجر اسود کو زندگی میں پہلی بار ہم نے اس طرح دیکھا ہے۔ یہ آپ کو سیکیورٹی کی بھی آوازیں آ رہی ہوں گی
تو جو لوگوں کو مسلسل یہ ہدایت کرنی ہے کہ وہ آگے آگے چلتے جائیں، لیکن ماشاءاللہ اتنا قریب سے جو ہے وہ ہم نے کبھی آج تک نہیں دیکھا تھا حجر اسود کو. تو الحمدللہ اللہ پاک نے یہ بھی ہمیں دکھا دیا ہے. اور یہ جو ہے یہ دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، جس کو پکڑ کر دعا کرنا جو ہے وہ بالکل سنت ہے اور باب ملتزم جو ہے. اور ساتھ بھی یہ دیکھیے آگے ہم آپ کو حتیم بند ہے. حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن یہ آج کل بند ہے اس لیے کہ رش بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے. لیکن ایک بات جو ہمیں اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ پرمٹ تو ابھی ضروری ہے، لیکن نمازوں کے لیے پرمٹ لینے کی اب ضرورت نہیں ہے. اور ماشاءاللہ بہت رونق ہے، اور بہت سارے انٹرنیشنل جو زائرین ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہمارے اپنے ملک سے وطن عزیز سے بھی لوگ ہیں، بہت ساری اور جگہوں سے بھی. تو بہت لوگ عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک بات اور جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرف آپ کو پولیس گائیڈ کرتی ہے یا آپ کو راستے جو ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو فالو کریں. اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑے گا. ویسے بھی ماشاءاللہ حرم اتنا وسیع ہے کہ اس میں چلنا تو پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو نہیں فالو کریں گے تو آپ کو پھر بہت زیادہ مشقت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایک حتیم کا چھوٹا سا ویو ہم نے آپ کو قریب سے دکھایا ہے، اوپر سے پھر دکھاتے ہیں ہم دوبارہ. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر کتنا رش ہے. یہ دیکھیے خوبصورت سبز روشنیاں، بہت خوبصورت سبز رنگ ہے یہ بے حد. اور اس کے ساتھ چونکہ جو ڈیکوریشن ہے ان سب کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے تو وہ بہت خوبصورت اور چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور ساتھ ہی اب یہ صفائی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. یہ بھی ایک بہترین منظر ہے جس کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. کس طرح سے وہ پورا حلقہ بنا لیتے ہیں اور کس طرح سے پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی ہوتی جاتی ہے. یہ ہم کو حتیم کے بالکل قریب سے ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا یہ والا حصہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ساتھ یہ جو حتیم کے اوپر روشنیاں لگی ہوئی ہیں یہ نظر آ رہی ہیں. اللہ ہم سب کا آنا یہاں قبول کرے اور اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر لے کر آئے. خانہ کعبہ کا ایک نام جو ہے نا وہ بیت العتیق بھی ہے، یعنی یہ بہت پرانا گھر ہے. یہ دیکھیے ایک اور منظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں مطاف میں سے، جو چاروں طرف جو ہے وہ ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. اس وقت تقریباً 12 بج رہے ہیں، لیکن رمضان کی رات ہے الحمدللہ، اور موسم بہت اچھا ہے، بالکل گرمی نہیں ہے اور بہت اچھا موسم ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اس وقت ہم نے الحمدللہ اپنا طواف مکمل کر لیا ہے اور اب ہم پیچھے کی طرف آئے ہیں تاکہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں. پھر ہم آب زمزم پئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم چل پڑیں گے سعی کی طرف. تو سعی کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ نا یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے وہ ایروز لگائے ہوئے ہیں. اور اب ہم سعی کی طرف جا رہے ہیں. اور سعی کا یہ ہے کہ 3 منزلوں پہ سعی ہوتی ہے، گراؤنڈ فلور پہ، اس سے اوپر اور اس سے اوپر. اور چونکہ رمضان کی وجہ سے رش بہت زیادہ ہے تو انہوں نے گراؤنڈ فلور پہ جو ہے وہ انٹری بند کر دی ہے. اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کئی بار ہم بہت گھبرا جاتے ہیں کہ انٹری بند کر دی ہے، لیکن انہوں نے اس طرح سے ڈائریکشن بنائی ہوئی ہے کہ ہم خود بخود اب اوپر چلے جائیں گے ایلیویٹر کے ذریعے، اور وہاں سے پھر ہم جو اوپر والی منزل ہے سعی کی وہاں پر ہم داخل ہو جائیں گے. تو اس میں گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ نیچے بہت زیادہ رش ہوگا اور اس رش میں پھر خدا نہ کرے جو ہے وہ زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے. اور چونکہ حرم کے فرش بہت اونچے ہیں تو اس لیے ایلیویٹر 2 یا 3 بار اوپر جانا پڑتا ہے، تو اس سے بھی کئی بار ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی تک وہ جگہ آ کیوں نہیں رہی. تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر ایلیویٹر بیچ میں ریسٹ ایریا میں رکتا ہے تو اس کے سائڈ پہ کوئی دروازہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ابھی ہم نے اور اوپر جانا ہے. تو ایلیویٹر آپ کو کہیں اور نہیں لے کر جائے گا، اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم اوپر آ گئے ہیں اور یہاں سے ہم نے سوچا آپ کو صفا کا یہ خوبصورت منظر بھی دکھا دیں. یہ بہت خوبصورت گنبد ہے جو بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے آپ کو پھر صفا کی ایک جھلک بھی نظر آئے گی. اور یہاں پر بھی انہوں نے ارد گرد جو ہے وہ
جو ہے وہ بارڈر لگایا ہوا ہے تاکہ خدا نہ کرے لوگ بالکل قریب نہ آ جائیں. یہ دیکھیے ہمیں انہوں نے خاص طور پر اجازت دی, پھر ہمیں کہا جلدی سے بس ویڈیو لے لو اور پیچھے آ جاؤ. تو یہ ہم نے سوچا آپ کو صفا کی ایک جھلک بھی دکھا دیں. تو یہ فرق ہے, جو گراؤنڈ فلور پہ اگر آپ کریں گے صحیح تو اس میں صفا اور مروہ دونوں نظر آئیں گی. جو فرسٹ فلور ہے اس کے اوپر بس سیدھا سیدھا جانا ہوگا, اور جو اس سے بھی اوپر ہے سیکنڈ فلور پہ وہاں پر سکوٹرز ہوتے ہیں. تو یہ نشانیاں ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کون سے فلور پہ ہیں. تو سیکنڈ فلور پہ سکوٹر ہے, اس فلور پہ نہیں ہے, اس پہ صرف ویل چیئرز کے لیے درمیان والی جگہ بنی ہوئی ہے. اور بس اللہ کے بندے ہیں جو حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے صفا اور مروہ کا طواف کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے سوچا آپ کو تھوڑا سا آرکیٹیکچر بھی دکھا دیں یہاں کا. بالکل قریب سے دیکھیے, خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ اور توازن کے ساتھ ہر چیز, اور اتنی ہیبت کے ساتھ, اتنی یعنی ایک جلال ہے ان سب اس آرکیٹیکچر میں بھی. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے. جی الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی.